اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ درود پاک حضور سرور کائنات، فخر موجودات، فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعداد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کی جو پوئٹری کا مضمون ہے اس کو عنوان ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ روشنی باطل سے ہرگز بجھنے والی نہیں تھی کہ یہ شان وارفتگی لیے تھی اس روشنی کا ایک چمکدار دمکتا چہرہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ وہ وقت ہے جب کوئی حلقہ اسلام میں آیا تھا تو تمام لوگ رشتہ دار، عزیز و اقارب اس کے دشمن بن جاتے۔ اس کے دشمن بن جاتے۔ جب حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کیا تو ایذا کے مستحق ٹھہرے۔ تو اس کا اپنا باپ عبداللہ کفار کی طرف سے جنگ میں اس کا دشمن بن کر سامنے آیا۔ آپ کا باپ تاک کر بیٹے پر کفار کی طرف سے تیر برساتا رہا، مگر آپ احتراماً احساس کرتے ہوئے اپنا بچاؤ کرتے رہے۔ پھر اسلامی حمیت نسبتی راستے پر غالب آئی اور اپنا فرض ادا کر ڈالا۔ عبیدہ بن جراح نے ایک ہی وار میں باپ کو خون میں نہلا دیا۔ اسلامی جذبہ اور دین وارفتگی کی ایسی مسائل قائم کی کہ چشم فلک نے شاید ہی کبھی ایسی مثال محفوظ کی ہو۔ آپ کا اسم مبارک عامر تھا اور کنیت ابو عبیدہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امین الامت کا خطاب سے نوازا۔ اعلان نبوت کے وقت آپ کی عمر 27 برس تھی۔ حضرت عثمان مطعون رحمۃ اللہ علیہ اور آپ دونوں دارالارقم دربار رسالت حاضر ہوئے۔ دربار رسالت پیش ہوئے۔ دونوں نے
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا۔ دونوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا ڈھول غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا۔ آپ نے 2 بار ہجرت فرمائی۔ آپ نے 2 بار ہجرت فرمائی۔ مدینہ میں حضرت کلثوم ابن الحدم کے ہاں قیام فرمایا۔ حضرت کلثوم بن الحدم کے ہاں قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا بھائی چارہ حضرت سعد بن معاذ سے کروایا۔ سعد بن معاذ سے کروایا۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے تمام غزوات میں گرم جوشی سے شرکت فرمائی۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے تمام غزوات میں بڑی گرم جوشی سے شرکت فرمائی۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارکہ پر عبداللہ بن قیہ کے حملہ سے زخم آیا۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر عبداللہ بن قیہ کے حملہ سے زخم آیا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور لپکے۔ ان کا یہ حال تھا جیسے ہوا کے دوش پر اڑ کر آئے۔ ان کا یہ حال تھا جیسے ہوا کے دوش پر اڑ کر آئے۔ ضلع مبارک کے 2 حلقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک میں کھپ گئے۔ 2 مبارک ذرا مبارک کے 2 حلقے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخسار مبارکہ میں کھپ گئے۔ آپ نے ان حلقوں کو دانتوں کے اس قدر زور سے کھینچا کہ آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ آپ کا قد لمبا، جسم ستواں اور فربہ سے عاجز تھا۔ آپ کی داڑھی مبارک چھیدی، جبکہ پیشانی مبارک ذہانت سے آویزاں تھی۔ آپ کا شمار ان 10 صحابہ کرام میں ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ نماز ختم ہوئی تو آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 58 برس تھی۔ ناظرین، یہ ذکر مبارک تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ پسند کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔